السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے۔ آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم نے جب آخری بار ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی تھی تو اس وقت سال 2024 تھا، اور آج جب ہماری ملاقات ہو رہی ہے تو سال بدل چکا ہے، ماحول بدل چکا ہے اور تاریخیں بدل چکی ہیں۔ اب 2025 ہے اور آپ دوستوں سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک مہینے بعد ہم ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو اپنے اس ایک مہینے تک کی جو دوری تھی میں یہاں اپنا عذر پیش کروں کہ ہماری اور آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی تھی۔ ہم جب حمیدہ بانو کو انڈیا بھیج کر لاہور جا کر ہم نے واگا بارڈر سے بھیج کر آئے تھے، تو یہاں آ کر کچھ دنوں بعد ہماری طبیعت خراب ہوئی، ہم ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے، اور وہاں سے جب فارغ ہوئے تو گھر میں ایک ایونٹ تھا، سسٹر کی شادی تھی، وہاں سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد مزید کچھ دیگر مصروفیات میں سرگرمی میں ہم لگ گئے، جس کی وجہ سے ہمیں ویڈیو بنانے کا موقع ہی نہ ملا، جس کے لیے ہم اپنے ان تمام دوستوں سے معذرت خواہ ہیں جو بار بار ہمیں پوچھتے رہیں کہ آپ کی ویڈیو کب آ رہی ہے اور آپ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں، اور وہ ہماری خیریت دریافت کرتے رہیں۔ اچھا، گزشتہ سال یعنی سال 2024 کا جو ہمارا اختتام ہوا، میں ذرا مختصر سا ایک سرسری کارگزاری سناؤں آپ کو کہ ہمارا وہ سال کیسے رہا۔ اس سال کا اختتام تو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی شاندار طریقے سے ہمارا یہ سال گزرا۔ سال 2024 کا الوداع جو ہوا وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوا، اور وہ شاید آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہ ہو کہ وہ شاندار اختتام کا کہ حمیدہ بانو کو ہم نے 2024 کے 16 دسمبر میں ان کے بچوں کے پاس بھیجا، اور سال 2024 کا سورج ہنستا کھلتا مسکراتا خوشیوں کے ساتھ غروب ہوا تھا۔ اچھا، سال 2024 کی بہت ہی خوبصورت یادیں ہیں۔ یہ سال میری زندگی میں یوں سمجھے کہ ہمارے اس سفر میں سب سے یادگار اور خوبصورت سال رہا، کیونکہ اس سال میں چند ایسے کیسز تھے جن کے حل کرنے کی وجہ سے ہماری پوری زندگی کے لیے ایک مثالیں بن گئی، اور ہماری زندگی کی کتاب میں ایک تاریخ کے طور پر رقم ہوئی۔ سب سے پہلے جو میں بتاؤں، یہ سال جو یادگار بنا تھا چمن آرا کی وجہ سے۔ چمن آرا کو ہم نے 53 سالوں بعد سال 2024 میں ان کی بیٹیوں سے ملایا تھا۔ یہ خاتون 1970 میں اپنی بیٹیوں سے بچھڑی تھی، اور ہم نے 2024 میں ان کو بنگلہ دیش بھیجا۔ یہ گئی، وہاں اپنے بچوں سے ملی اور خوبصورت یادیں وابستہ ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارا جو کیس تھا جس نے ہمیں بہت زیادہ 2024 کو بہت زیادہ یادگار بنایا، وہ کیس تھا انڈیا کے شہر آسنسول کی مونی، جن کا نام روزینہ تھا، پیار سے ان کو مونی کہتے تھے۔ مونی کو آپ سب نے دیکھا ہوگا، ہم نے ان کا کیس اس قدر مشکل تھا کہ یہ تقریباً 6-7 سال کی عمر میں اغوا ہوئی تھی۔ ان کو اپنے گھر کا ایڈریس تک ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ ہم نے 2 بار ان کے خاندان کی تلاش کے لیے ویڈیو بنائی۔ پہلی بار جب ہم نے ویڈیو بنائی تو اس میں انہوں نے صرف اپنے گھر کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں کہ ایسا گھر تھا، گھر کے پاس امام بارگاہ تھا، اور کچھ لوگوں کے نام لیے، اور خاص ان کو کوئی نام نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم نے ان کو موقع دیا 5 سے 6 مہینے تک، ان کو ہم نے کہا کہ آپ خوب سوچتی رہیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ یاد آئے گا۔ تو اس عرصے میں ہمارے پچھلی ویڈیوز میں جو لوگ کمنٹس کرتے تھے، علاقوں کے نام لکھتے تھے، تو وہاں سے مونی کو کچھ سپورٹ ملی، اور کچھ جو یادیں بالکل دھندلی ہو چکی تھی وہ ذرا سی تازہ ہوئی، اور مزید چند نام، 1-2 نام مونی کو یاد آئے تھے۔ پھر ہم نے جا کر دوبارہ مونی کا انٹرویو کیا، اور مونی کی فیملی ملی تھی، اور یہ خاتون، یہ بہن جو تھی، تقریباً 32 سے 35 سالوں بعد، آپ ویڈیو میں دیکھیں گے شاید، اپنے پیاروں سے ملی۔ 6-7 سال کی عمر میں یہ وہاں سے اغوا ہوئی تھی۔ یہاں پر انہوں نے ایدی سینٹر میں اپنی زندگی گزاری، ان کی زندگی کٹ گئی، اور ان کی شادی بھی ایدی سینٹر نے کرائی، اور ایک لاوارث کے طور پر زندگی بسر کر رہی تھی، اور اپنی پیاروں کی یاد میں یوں سمجھے کہ بالکل ہی یہ ذہنی توازن کھونے کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن جب ہم نے ان کے پیاروں سے ملوایا، ایک دم مونی کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا۔ اگرچہ ان کو ان کی والدہ کی موت کی خبر ملی، ان کے والد کی موت کی خبر ملی، اور ایک دردناک انداز میں ان کی والدہ دنیا سے گئی۔ ان کی اس بیٹی کے گم ہونے کے بعد سے
وہ ماں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی اور رو رو کر اسی بیٹی کی یاد میں دنیا سے گئی تھی۔ لیکن مونی کو ان کے سارے وہ پیارے، وہ بہن بھائی، بھانجے، بھتیجے جن کو یہ گود میں لے کر گھوما پھرا کرتی تھی، اور وہ سہیلیاں، ان سب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اور ہم نے ان دونوں ویڈیوز، چمن آرا اور مونی کی ویڈیوز کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں ڈال دی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کیسز شاندار اور بہترین تھے، جن کی وجہ سے ہمارا سال 2024 بہت ہی خوبصورت بنا۔ آخر میں جاتے جاتے اس سال نے ہماری زندگی میں، ہمارے اس پورے سفر میں ایک بہت ہی شاندار یاد چھوڑی کہ حمیدہ بانو کو ہم نے تقریباً 24 سالوں بعد ان کے خاندان سے ملوایا، اور ان کے خاندان میں جو لوگ شامل تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، بہن بھائی اور تمام خاندان۔ حمیدہ بانو کو اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں مختصر سا، کہ ان کو بھی انسانی اسمگلروں نے تقریباً سال 2000 یا 2002 میں ان کو اغوا کر کے دبئی کا کہہ کر پاکستان لایا تھا، اور ان کو یہاں پر ان کے ساتھ جو دیگر بچیاں تھیں ان کو لے کر فروخت کر دیا، اور یہ بوڑھی تھی، یہ ان کی قید میں تھی، پھر وہاں سے فرار ہو کر یہ ہمارے ایریا میں، علاقے میں آئی تھی، منگو پیر میں، اور یہاں پھر ان کی شادیاں ہوئیں۔ ہم نے آج سے 2.5 سال قبل ان کا انٹرویو کیا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ہمارے یوٹیوب پر آپ اس چینل کی سب سے پہلی ویڈیو جب جا کر دیکھیں گے تو وہ حمیدہ بانو کی ویڈیو ہے، اور حمیدہ بانو کے کیس سے ہی ہم فیس بک سے یوٹیوب کی طرف آئے تھے، اور ہم نے یہاں یہ ویڈیو اپلوڈ کی۔ یہ ویڈیو اس قدر وائرل ہوئی کہ ممبئی میں حمیدہ بانو کی بیٹیوں نے 22-23 سالوں بعد اپنی ماں کو دیکھا اور پہچانا، ہم سے رابطہ کیا، اور ہم نے ویڈیو کال پر ماں بیٹی کی ملاقات 22 سالوں بعد کروائی، ان کی بہن کی ملاقات، ان کے بھائیوں کی ملاقات 22 سالوں بعد کروائی۔ یہ تمام مناظر ہم نے کیمرے کی آنکھ میں قید کر کے ہم نے اپلوڈ کیے ہیں۔ ان کی لنکس بھی آپ جا کر ڈسکرپشن میں مکمل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو انسانوں کو، بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کے علاوہ ہم نے اور بہت سارے رفاہی کام بھی اللہ کے فضل سے کیے، آپ دوستوں کے تعاون سے کیے۔ ان کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو اس میں ہم نے 2 ایسے خاندانوں کے گھر بھی تعمیر کیے جو بالکل بے سر و سامان تھے، جو کھلے آسمان تلے تھے، جن کا کوئی نہیں تھا۔ تو آپ دوستوں کے تعاون سے ہم نے ان کو خوبصورت گھر بھی تیار کر کے دیے۔ اس کے علاوہ ہم نے مزید بہت سارے کیسز میڈیکل کے حوالے سے تھے، تعلیم کے حوالے سے تھے، گھروں کے کرائے کے حوالے سے تھے، راشن کے حوالے سے تھے۔ ہم نے یعنی یہ کام جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارا ایک طرفہ کام ہے جو ہم کبھی کبھی کرتے ہیں، لیکن اصل جو ہمارا مشن ہے وہ مشن 2024 میں بہت ہی کامیاب طریقے سے گیا۔ سال 2024 گزر چکا، 2025 شروع ہو چکا۔ ہم آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ یہ سال ہمارا بھی خوبصورت گزرے، اور ہم بھی آپ کے لیے دعاگو ہوں گے کہ یہ آنے والا سال، جو سال گزر رہا ہے، چل رہا ہے، یہ سال آپ تمام کے لیے خوبصورت گزرے، اور آپ کے پیاروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ رہے، اور اس دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کسی پیاروں کو اپنے پیارے سے نہ بچھڑائیں، یہ سال گزرے۔ اچھا جی، ہم سال 2025 میں اپنے اس کام کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس سال کے شروع میں ہی ہمارے کئی کیسز حل ہوئے۔ اس 1 مہینے میں جب ہماری ملاقات نہیں ہوئی، تقریباً ہمارے 10 سے 15 کیسز، یعنی بنگلہ دیش سے بچھڑی ہوئی تقریباً 10 سے 15 خواتین کو ہم اپنے پیاروں سے ملوا چکے ہیں۔ ہماری ٹیم دیش فیرا کے دوستوں نے، یعنی ویڈیو نہ بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارا کام رکا ہو۔ میں بیمار تھا، بستر پر تھا، تو اس صورت بھی ہم فیملیز کو ملوا رہے تھے، اور ہمارا کام جاری تھا، لوگ رابطہ کرتے تھے، میں کیسز اپنی ٹیم کو دیتا آ رہا تھا۔ تو میں اس ویڈیو کے بعد جس خاتون سے آپ کو ملانے جا رہا ہوں ان کا نام خدیجہ ہے، اور خدیجہ بیگم کو ہم نے تقریباً 40-45 سالوں بعد ان کے پیاروں سے ملوایا ہے۔ خدیجہ جب اپنے پیاروں سے بچھڑی تھی تو وہاں ایک چھوٹی سی بیٹی تھی ان کی، اس بیٹی سے بھی ہم نے ماں کو تقریباً 24-25 سالوں اور 40-45 سال بعد ملوایا ہے۔ یہ تمام مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے، انتظار کریے، انشاءاللہ بہت جلد ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔